اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اچھا جی، آج ہماری درس نظامی کے سلسلے میں جو کہ وفاق المدارس اسلامیہ رضویہ کے ساتھ ملحق ہے، اس کی پہلی کلاس ہے۔ تو یہ کلاس تجوید کی ہے پہلی۔ آج 9:30 سے 10:30 تک تقریباً 2 سے 3 کتابیں پڑھی جائیں گی، اور انشاءاللہ آج ہی سارا شیڈول بتا دیا جائے گا۔ اس کے مطابق بس اپنا شیڈول اپنے پاس ہر بندے نے رکھ لینا ہے اور ادھر سے دیکھ کے اپنی کتابیں جو ہیں وہ لے کے آ جائیں۔ ٹھیک ہے جناب؟ باقی ادھر سے جانے کے بعد اپنے موبائل پہ یوٹیوب چینل پہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ چڑھ جائے گا۔ اس کا نام فی الحال ہے ریاض الاسلام جامعہ۔ ٹھیک ہے جی؟ اور بعد میں اس کو ہم جامعہ ریاض الاسلام کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیں 14 دن کا ٹائم دیا ہے، 14 دن کے بعد آپ چینج کر سکتے ہیں۔ تو اس چینل پہ جا کے آپ بار بار اس کو دیکھ کے اپنی کتاب سامنے کھول کے اچھے طریقے سے یاد کریں۔ تو سب سے پہلے چیز جو ہے وہ ہے کہ کسی بھی علم کو حاصل کرنے سے پہلے 4 چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ کتنی چیزیں جی؟ 4۔ جتنا جب بندہ بولتا ہے تو بندے کا ذہن حاضر رہتا ہے، سیکھنے کی طرف زیادہ بڑھتی ہے۔ دوسرا یہ ہے چھوٹی سی بات بھی آپ کو سمجھنا ہے تو آپ نے پوچھنی ہے۔ جو پوچھتا ہے وہ سیکھتا ہے، جو چپ رہتا ہے وہ محروم رہتا ہے۔ یہ اصول ہے کلاس کا۔ تو یہ نہیں کہ ابھی مجھے سمجھ نہیں آیا، دوسری دفعہ سمجھ نہیں آیا تو کیا سوچیں گے لڑکے، کیا سوچیں گے قاری صاحب، کیا سوچیں گے۔ نو، نہیں سمجھ آیا، نہیں آیا، بات ختم۔ توجہ دینی ہے پوری، انشاءاللہ 10 دفعہ نہیں آئے گا 10 دفعہ بتا دیں گے۔ تو 4 چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ پہلی کیا ہے جی؟ تعریف، دوسری موضوع، تیسری غرض، چوتھی شرعی حیثیت۔ میں ساتھ ساتھ لکھ بھی دیتا ہوں۔ تعریف، موضوع، غرض، شرعی حیثیت۔ ٹھیک ہے جی؟ 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس کی تعریف کیا ہے تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اب تعریف میں کون سی چیز آتی ہے؟ ایک تو تعریف وہ ہوتی ہے جو اندر لکھی ہوتی ہے، دوسری پہلی تعریف یہ ہوگی اس کتاب کا نام۔ آپ جو تجوید کی کتاب پڑھیں گے اس کا نام کیا ہے؟ علم تجوید۔ بولو سارے، علم تجوید۔ اور وہ لکھی ہے مولانا غلام رسول صاحب نے۔ مصنف اس کے کون سے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں جو کتاب لکھتا ہے، مؤلف کہتے ہیں جو کتاب تالیف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو مصنف، مؤلف یہ تقریباً ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ مصنف اس کے غلام رسول صاحب ہیں، اور یہ ہمارے وفاق المدارس اسلامیہ رضویہ کے بورڈ کے تحت عامہ سال اول کے جو ہیں، جو اس کا کورس ہے اس میں شامل ہے، اس لیے ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ ادروائز کتابیں تجوید کی بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے اپنے ہم محترم کی کتاب ہے خلاصۃ التجوید۔ ٹھیک ہے؟ وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ساتھ ساتھ پڑھائیں گے۔ تجوید کی جتنی بھی کتابیں ہوں سب میں علم ایک ہی ہے، قانون ایک ہی ہے، سارا ضابطہ وہ سارا ایک ہی لکھا ہوا ہے۔ صرف یہ ہے کوئی سوالن جواباً لکھتا ہے، کوئی تھوڑی تفصیل لکھتا ہے، کوئی مختصر کر کے لکھ دیتا ہے، کوئی مشکل الفاظ میں لکھ دیتا ہے، کوئی آسان لفظوں میں لکھ دیتا ہے۔ تو اس کی آپ نے یہ نہیں فکر کرنی کہ یہ کسی کتاب میں کچھ اور رہ نہ جائے۔ سب کتابوں میں ایک ہی ہے، کوئی شعروں کی صورت میں لکھ دیتا ہے۔ تو آپ نے صرف قانون کو یاد کرنا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب ہم آتے ہیں اس کی طرف۔ تعریف مطلب تعارف۔ آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو آپ فٹ فٹ بتاتے ہیں میرا نام فلانا ہے۔ اس کا تعارف کیا ہے؟ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج کے ساتھ، صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ دوسرے حرف سے جدا کر کے پڑھنا۔ پہلی ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہر حرف کو
اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کی بات نہیں ہو رہی، حرف اکیلا ہوتا ہے، لفظ دو یا دو سے زیادہ حرف ملتے ہیں تو بنتا ہے، تو آپ نے ہر حرف کو کرنا ہے۔ اب حرف کیا ہوتے ہیں؟ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ 29 حروف، 29 حروف ہیں الف سے لے کر یا تک۔ یہ بھی ہم انشاءاللہ روز کی بنیاد پہ ان کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں پریکٹیکلی یہ آ جائے۔ اب الف سے لے کر جو یا تک جو حروف ہیں ان کو حروف مبانی کہتے ہیں۔ حروف مبانی، مجھے بولیے ذرا۔ مبانی، ماشاء اللہ۔ مبانی کا مطلب ہوتا ہے ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اور کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کا معنی بھی ہوتا ہے۔ یہ لفظ معنی نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ معنی۔ یہ یا صرف لفظ کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ہم لکھتے ہیں نا اس طرح، یہ اس طرح لکھا ہوتا ہے نا، تو ہم اس کو معنی پڑھتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ادھر الف ہے، کھڑی زبر کو الف بھی کہتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ لفظ معنی۔ کیا؟ معنی۔ ہاں، تو یہ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جن کا معنی ہوتا ہے، کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کا معنی نہیں ہوتا۔ تو الف سے لے کر یا تک تمام حروف کا کوئی معنی نہیں، لیکن وہی کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ من، الا، الا، واو وغیرہ وغیرہ۔ اب من کا مطلب کیا ہے؟ سے، بولو نا، سے۔ الا کا مطلب تک یا طرف، الا کا مطلب اوپر یا پر، واو کا معنی اور۔ اب یہ حروف ہیں اور یہ بھی حروف ہیں، الف، با، تا، تا، جیم۔ تو یہ حروف جو ہیں یہ ہو گئے حروف معانی، حروف معانی کیونکہ ان کے معنی ہوتا ہے، اور یہ حروف ہو گئے حروف مبانی۔ بات سمجھ گئے جی؟ اچھا، تو پہلی ڈیمانڈ کیا ہے تعریف میں؟ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج کے ساتھ، اصلی مخرج، مخرج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نکلنے کی جگہ، جہاں سے وہ نکلتا ہے۔ مثال سمجھیے، یہ مسجد شریف ہے، یہ اس کی کھڑکی لگی ہوئی ہے، چیز جائے کہ اس کی باہر جالی بھی ہے، لیکن کھڑکی ہو جالی باہر نہ ہو، تو میں کہوں حبیب باہر جاؤ بھائی، تو حبیب چھلانگ لگائے کھڑکی سے باہر چلا جائے، اور میں کہوں کہ امان آپ باہر جاؤ، تو یہ دروازے سے باہر جائیں، دونوں باہر چلے گئے، بولو نا۔ لیکن حبیب جب باہر گیا تو سارے لڑکوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ صاحب یہ غلط جگہ سے گیا ہے، غلط راستے سے گیا ہے، باہر پھر بھی چلا گیا، اور امان جو ہے یہ صحیح راستے سے چلا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ باہر جانا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے جہاں سے جانا ہے وہاں سے جایا جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حروف تو نکل ہی جائیں گے، آپ جہاں سے بھی نکالیں گے، لیکن ان کی اصلی جگہ سے جب نکالیں گے تو تب ان کا معنی بھی درست ہوگا اور وہ حرف بھی درست طریقے سے پڑھے جائیں گے۔ تو نکلنے کی جگہ کا مطلب یہ ہے، سمجھ گئے ہو؟ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج کے ساتھ، صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ، لازمی صفتیں جو اس حرف کے ساتھ ہیں اور جو اس حرف کے ساتھ عارضی صفتیں ہیں، ان سے جدا کر کے نہیں بلکہ ان صفتوں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لازمی صفت، عارضی صفت کیا ہوتی ہے؟ عارضی وہ ہوتی ہے جو کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اور لازمی وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے۔ اب صفت کا معنی کیا ہے؟ خوبی۔ کیا؟ خوبی۔ وہ بری ہو اچھی ہو دونوں کیا ہوتی ہیں؟ خوبی کی۔ خوبی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خامی، خامی نہیں، بری ہو وہ بھی خوبی اور اچھی ہو تو وہ بھی خوبی۔ یہ ہماری اصطلاح ہے۔ اصطلاح کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایک لفظ اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ مبتدی ہیں، آپ اس وقت میرے سامنے کون بیٹھ رہی ہیں؟ بولو، مبتدی۔ مبتدی کا مطلب ہوتا ہے ابتدائی طالب علم۔ ابتدائی طالب علم جو ہوتا ہے اسے ایک ایک چیز کھول کے بتانی پڑتی ہے۔ اب میں کہتا ہوں اصطلاح میں، عام اصطلاح میں یہ بات بولی جاتی ہے، تو آپ کہیں گے اصطلاح تو پتہ ہی نہیں، اب ہم یہ پوچھتے رہیں کہ ہر لفظ کا معنی تو یہ تو اچھا خفا ہوں گے، نہیں ایسی بات نہیں۔
اصطلاح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولی. کیا؟ بولی. کیا مطلب کس کی بولی؟ اصطلاح کے اصل جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے پڑھے لکھے لوگ کسی چیز کے لیے کوئی ایسا لفظ بول دیں جس پہ سارے متفق ہو جائیں، اسے اصطلاح کہتے ہیں. اسے اصطلاح کہتے ہیں. اب کسی بات کے اوپر قرا کس کی جمع ہے؟ قاری کی. کس کی؟ قاری کی. قرا سارے جمع ہو جائیں. یہ دروازہ کھول دو، بچے نہیں ہیں ابھی، جلدی سے دروازہ کھول دو. 9:20 پہ کوشش کیا کریں اپنی جان پہنچائیں، جدھر بھی ہوں نا حاضر ہوں، تاکہ پہلے ایک لفظ سے بھی آپ محروم نہ رہ سکیں. ریکارڈنگ ہم کر رہے ہیں لیکن اس کا مطلب کوشش ہے کہ جب تک آپ آ سکیں، جب آ سکیں تو ٹائم سے پہنچیں. لو جی ٹھیک ہے، شور بند کرو. تو اصطلاح سمجھ گئے ہیں. ابھی میں ایک چھوٹی سی بات کروں. نماز کے لیے جو جگہ مختص کر کے وقف کر کے بنائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد. اس مسجد کے بارے میں جب بھی بولا جائے گا تو سارے لوگ متفق ہیں کہ نماز یا عبادت کرنے کی جگہ ہے. اب آپ اس طرح مثال کے طور پر ہم تجوید پڑھ رہے ہیں تو تجوید پڑھتے ہوئے کسی لفظ پہ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے تلاوت. تو تلاوت آپ کسی چیز کی بھی کرو نا تو اسے تلاوت ہی کہتے ہیں. لیکن علماء ایک بات پہ متفق ہو گئے کہ تلاوت کا لفظ جب بھی آئے گا تو وہ صرف قرآن کی تلاوت کے بارے میں آئے گا. اس سے مراد کیا ہوگا؟ صرف قرآن کی تلاوت. حدیث بھی تو تھوڑا اس کا درجہ نہیں ہے، لیکن تلاوت کا لفظ جب آئے گا تو وہ کس کے لیے آئے گا؟ قرآن کی تلاوت. یعنی آپ کہیں گے نا، آپ سے کوئی پوچھے آپ کیا کر رہے ہو؟ میں تلاوت کر رہا ہوں، تو ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ کس کی تلاوت کر رہا ہے؟ قرآن کی. شاباش. اب اس پہ سارے متفق ہو گئے نا، اس کو کہتے ہیں اصطلاح. علماء کی اصطلاح میں اگر قاری کسی بات پہ متفق ہو گئے تو قراء کی اصطلاح میں اصطلاح مجودین بھی قراء کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اصطلاح مجودین. اچھا جی، یہ ہم کہاں سے ادھر پڑھے تھے؟ صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ یہ صفت سے بات چلی تھی میرے خیال. تو جو صفتیں لازمی ہیں، مثال دیتا ہوں ایک چھوٹی سی. عرف سے اچھا چلو، صفتیں جتنی بھی ہیں وہ اچھی ہیں یا بری، ان کو صفت کہتے ہیں. میرے خیال میں یہاں سے بات چلی تھی تو گھوم گئی. اب صفت آپ کو پتہ ہوگی تو آپ لگائیں گے نا. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس حرف میں کون سی خوبی ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کی تاکہ اور اچھا. مجھے پتہ ہی نہیں کہ عثمان میں خوبی کون سی ہے، تو میں کیا بیان کروں گا کہ محمد عثمان صاحب کیسے ہیں؟ اگر مجھے پتا ہوگا کہ محمد عثمان قرآن پڑھ چکا ہے ایک دفعہ تو ایک خوبی ہے کہ نازلہ قرآن پڑھ چکا ہے. محمد عثمان کو آخری 10 صورتیں آتی ہیں، یہ خوبی ہے. اگر مجھے پتہ ہی نہیں تو میں بیان کر سکتا نہیں. اسی طریقے سے ہر حرف میں بہت ساری صفتیں ہیں. کچھ تو ایسی ہیں جو ہر صورت میں ان کو وہ لازمی ہے اور کچھ عارضی. مثال دیتا ہوں ایک چھوٹی سی تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے. اب را ہے، را کیا ہے؟ لفظ را. یہ را، اس کے اوپر اگر زبر ہو تو اس کے ساتھ ایک خوبی آ جاتی ہے کہ پور پڑ جاتا ہے. لیکن اسی کے نیچے زیر آ جائے تو یہ باریک پڑ جاتا ہے. را بولو ذرا، باریک ہو گئی نا یہ. اب یہ را کی خوبی کسی کو پتہ نہیں ہوگی تو وہ کبھی بھی را کو درست پڑھ سکتا نہیں. وہ پڑھے گا تبارک الذی بیدہ، اس طرح پڑھے گا. اور اگر اسے پتا ہوگا کہ را کے اوپر زبر ہو تو اسے پر پڑھنے تو وہ پڑھے گا تبارک الذی بیدہ الملک. اگر اسے نہیں پتا تو وہ پڑھے گا تبارک الذی بیدہ الملک. تو خوبی پتہ ہوگی تو تب سلسلہ چلے گا.
اگلی بات یہ ہے، ہر حرف کو وہاں سے نکالنا ہے جہاں سے وہ نکلتا ہے، پہلی بات، یہ پہلی ڈیمانڈ ہے تجوید کی۔ دوسری جو اس میں خوبی ہے وہ موجود ہونی چاہیے۔ تیسری کیا بات ہے، آپ بھی تھوڑا ادھر ہو جائیں، وہ پھٹا لا رہا ہے تو تیسری کیا چیز ڈیمانڈ ہے جی تجوید کی؟ ہاں، دوسرے حرف سے جدا کر کے 29 کے 29 حروف جدا جدا کر کے پڑھیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جب حرف ملیں گے تو لفظ بنے گا، تو لفظ بنیں گے تو اس میں تو 2 بھی آ سکتے ہیں، 3 بھی آ سکتے ہیں، 4 بھی آ سکتے ہیں، 5 بھی آ سکتے ہیں۔ تو 5 حرف اگر اکٹھے ہیں تو آپ 5 حرفوں کو پڑھتے وقت الگ الگ کر کے پڑھیں گے، پھر آپ تجوید کی تعریف کے مطابق ہو جائیں گے۔ نمبر 2 کیا ہے جی؟ موضوع۔ میں جلدی بیان کر رہا ہوں، ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے ہمارے پاس۔ موضوع جس کے اوپر بحث کی جائے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ موضوع کا کیا معنی ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ جس کے اوپر بحث کی جائے۔ تو اس میں چونکہ موضوع ہمارا یہ ہے الف سے لے کر یا تک، تو یہی انہی کے اوپر ڈسکس ہوگی، الف سے لے کر یا تک۔ آگے چلتے ہیں۔ غرض، کسی بھی کام کی کوئی غرض ہوتی ہے۔ ابھی آپ ادھر سے تشریف لائیں، آپ اپنے گھروں سے جہاں سے بھی آئیں، تو غرض تھی کہ ہم پڑھیں گے۔ تجوید کی غرض یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے وقت ہر قسم کی غلطی سے بچنا۔ قرآن مجید کو پڑھتے وقت ہر قسم کی غلطی سے بچنا۔ چوتھی چیز ہے شرعی حیثیت۔ دین کیا کہتا ہے اس علم کو حاصل کرنے کے بارے میں؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ تو آپ کیا بتائیں گے؟ شرعی طور پر اس علم کا حاصل کرنا جو آپ کر رہے ہو ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے۔ بس جی، اب یہ جو ضروری چیز تھی وہ میں فٹافٹ بیان کر دیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تجوید سیکھنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے حرفوں کا پہچاننا۔ حرفوں کا پہچاننا، یا یہ کہہ لیں حرفوں کا جاننا۔ سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ جان، اس کے بعد پہچان، اس کے بعد امپلیمنٹ۔ آپ کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں تو پہچانیں گے کیسے؟ جاننا کیسے ہوتا ہے؟ میں ادھر سے گزر رہا تھا روڈ سے، ادھر کاشف کھڑا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا، تو میں ادھر سے گزرا، سلام کیا، تو اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ دوست کو بتایا یہ ہمارے کاشف قاری محمد عثمان خان واجب۔ اب اس کے دوست نے مجھے جان لیا، پھر ملاقات ہوئی اس کے ساتھ اور وہ آنا شروع ہو گیا، پڑھنا شروع ہو گیا، اب اس نے مجھے پہچان لیا۔ تو پہلے دیکھتے ہی بندہ جان لیتا ہے۔ الف لکھا ہوا ہے، اس کو جاننا ضروری۔ با لکھی ہوئی ہے، اس کو ہم نے جاننا ہے۔ جاننا کیسے ہے؟ یہ اس طرح سیدھی سی لکیر ہو تو وہ الف ہوتا ہے، اس طرح ہو تو با ہوتی ہے ایک نقطے والی، 2 نقطے والی ہو تو تا ہوتی ہے۔ میں بہت بنیادی بات آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ نے آگے پڑھانا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، تو اس لیے آپ غور سے ذرا توجہ فرمائیں گے۔ اچھا، اب جب وہ مجھے پہچان لے گا نا تو ایک جگہ 100 قاری محمد عثمان خان اکٹھے ہو گئے، ٹھیک؟ کاشف نے اس سے پوچھا دیکھو بھائی ہمارے قاری صاحب ہیں، تو اس نے کیا کیا؟ اب سارے قاری محمد عثمان ہیں لیکن اس نے وہ جڑے نا چٹی ٹوپی والے وہ حسن قاری صاحب، حالانکہ اتنے سارے قاری صاحب تھے، اس نے پہچان لیا کیونکہ وہ پہلے جان چکا تھا، پھر اس نے اچھے طریقے سے مجھے پہچان لیا تھا۔ اب تیسری بات ہے بھائی قاری صاحب ہیں تو کرتے کیا ہیں؟ قرآن کو تجوید سے پڑھتے ہیں۔ یہ ان کی جان ہوگی پہلے، پھر پہچان ہوگی، پھر ان کے پڑھنے کا طریقہ آئے گا۔ یہ بہت کم ہمارے معاشرے میں ایسا پڑھایا جاتا ہے۔ شروع سے پڑھا الف با تا تا جیم ہا دال، یہ اکم پکام ہے، ہوں اگلی اتر پکام ہے، کرتے کرتے چل جاتا ہے، انہیں پہچان ہی نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے کیا ہے جی؟ بولیے ذرا، الف الف، بولیے شاباش، الف۔ الف بچے کو الف بتانے کے بعد
آپ اس کی پہچان کروائیں گے. بھائی یہ جو کھڑی سی لائن ہے یہ الف ہے. اچھا جی تو اب دوسری اب اس کی پہچان آپ کروانے لگے ہیں کہ ایک الف ہوتا ہے اور ایک حمزہ ہوتا ہے. یہ دیکھو یہ دو لائنیں میں نے ڈالی. بتائیے یہ کیا ہے دونوں؟ الف. شاباش. لیکن ابھی اس کے اوپر میں نے زبر ڈال دی. اب بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ الف ہے اور یہ حمزہ. پتہ چل گیا؟ اب وہ کبھی بھی نہیں بھولے گا. اسے آپ بتا دیں زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جزم ہو، شد ہو، اس کے اوپر جو بھی ہو، یا وہ اس طرح لکھا ہو، یہ دونوں کیا ہیں؟ حمزے. اور یہ کیا ہے؟ تو اب اور زیادہ پہچان کرانے کے لیے آپ فٹافٹ کہہ دیں کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. پکی بات. کوئی زبر زیر اور پیش اس کے اوپر نہیں ہوگی. زبر زیر پیش آتی گئی تو آپ یہ نہیں کہیں گے الف کے اوپر زبر آ گئی ہے. آپ کہیں جی یہ حمزہ ہے. زبر زیر والا حمزہ ہوتا ہے. اچھا اب دوسری چیز یہ میں ابھی ادھر میں نے با کے اوپر کیا ڈالا ہے؟ کھڑی زبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ حرفوں کو پہچاننے کے بعد دوسرا جو ضروری کام ہے وہ حرکتوں کا جاننا ہے. کس کا جاننا ہے جی؟ پہلے حرکت کو جاننا ہے، پھر پہچاننا ہے، پھر وہ کرتی کیا ہے، یہ تیسرا عمل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم آئیں گے الف کو آپ نے پہچان لیا جی. الف یہ کیا ہے؟ پورے 29 حروف میں با جیسی اور کوئی نہیں. ایسا ہی ہے نا کہ کوئی اور بھی با ہے یا با سے ملتا جلتا کوئی حرف ہے نہیں ہے. تو پید ریگ اس کو آپ جیسے بھی پڑھیں گے یہ با ہی پڑھی جائے گا. الف با. بولیے ذرا الف با. اب فرق کیسے ہوگا؟ اب آ گئی تا. کیا آ گئی؟ تا. تو تا کو جب آپ پڑھائیں گے اپنے بچے کو، اپنے شاگرد کو، اپنی ماں بہن بیٹی کو، کسی کو بھی، تو آپ ادھر ہی اس کو روک لیں گے. بھائی رک جاؤ، تا باریک پڑھی جاتی ہے. تا اچھا جی اب 29 حروف میں دیکھو کوئی اور اس جیسا تو نہیں ہے جس کی آواز ایسے نکلتی ہو. وہ فوراً بتائے گا یا بتائے گی کہ کیا تا. بولو ابھی سے آپ اس کو جب پہچان کرا دیں گے نا تا. بولو کبھی بھی وہ صراط الذین نہیں پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پہچان لیا ہے کہ یہ جو دو نقطوں والی ہے نا یہ ہمیشہ کیا پڑ جاتی ہے؟ باریک. اور جو طوا ہے یہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اور. تو صراط الذین پڑے گا اور طوا نہیں پڑے گا، انعمت پڑے گا. سمجھنے بات آپ؟ تو آج ہم صرف پہلے 5-6 حروف کی پہچان کریں گے. الف با. بولیے ساروں کی آواز آ رہی ہے میرے پاس؟ بولیے تا. آگے جی بس ادھر آج رک جائیں گے. اب یہ جو ہم پڑھنے لگے ہیں تا کے بعد 3 نقطوں والی اس کو بولتے ہیں ہاں. بولیے ذرا. یہ آواز آتی گئی تو آپ نے تھا نہیں پڑھا. اب پہلے اس کے مقابلے میں چلے جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں اور کون سے حروف ہیں؟ ایک ہے سین، ایک ہے صاد. ایک ہے سین، ایک ہے صاد. سین صاد ہا. تو ہا کو ادا کرتے وقت آپ زبان باہر نکالیں گے اور اوپر والے دانت سارا خرابی کرتے ہیں. جب لگتے ہیں نا زبان کے اوپر تو یہ آواز کو روکتے ہیں اور پیدا ہوتی ہے اس بند کا چھوڑ. اس کو بالکل اس ٹائم میں بالکل اس کو رکھو اس طرح کے کلاس ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ مت سوچو کہ میری زبان باہر آ رہی ہے میں کیسا لگ رہا ہوں، بالکل بھی نہیں. اوپر دان نہیں لگے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب جب ہم تینوں بولیں گے نا تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے سین صاد سین باریک صاد یہ پر اور تھا. یہ آج اس چوتھے نمبر پہ ہم پہنچ گئے ہیں.
یہاں تک آپ سارے پریکٹس کریں گے خوب اس کی. ٹھیک ہو گیا جی. اب آتے ہیں جی حرکت کی طرف. حرکتیں کتنی ہیں جی جلدی سے بتاؤ, جلدی سے بتاؤ نا. ہاں حرکتیں ادھر میں نے کتنی لکھ دی ہیں؟ 9. کتنی؟ 9. لیکن آپ ان کو فی الحال 3 پہ فوکس کرو. 3 پہ فوکس کرو گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. زبر زیر اور پیش. آج ہم صرف ان کو سمجھیں گے. زبر زیر اور پیش. زبر زیر اور پیش کو دیکھنے کے بعد آپ نے جان لیا. اب ان کی پہچان شروع ہو گئی. تو اس کے لیے بھی ہمیں پڑھیے جی اس کو ذرا, جس کو نظر آ رہا ہے. میں ابھی نہیں پڑھ رہا, آپ پڑھو. یہ بس بس بس. حمزہ زبر ماشاءاللہ کتنا پیارا آپ نے پڑھا. مکھی منہ چلی ویسے بے وقوف جان کے. یہ پڑھیں گے آپ اس کو حمزہ زبر حمزہ زبر. یہ ہمارے بچوں کا قرآن کیوں ناظرہ غلط ہوتا ہے؟ حمزہ زبر با زبر با تا زبر تا. وہ اسی طرح یاد کر لیتا ہے, جب جوڑ نکالتا ہے تو با تا اس طرح ہی ہوتا رہتا ہے. ہاں دا زبر دا را زبر را دارا با زبر با دارا با. وہ اس طرح با زبر دا را زبر را دارا با زبر با دارا با. کلاس میں ہنستے نہیں ہوتے, میں لطیفے نہیں سنا رہا. ٹھیک ہے, میں انتہائی پیار کرنے والا بندہ ہوں اور کلاس میں ذرا سی بھی گستاخی برداشت نہیں کرتا. ٹھیک ہے, کلاس میں آپ نے سیریس ہو کے بیٹھنا ہے اور پڑھنے کے لیے بیٹھنا. میں تو میں نے کہانی تھوڑی سنا رہا ہوں. تو آپ درس نظامی کی طالب علم ہیں, آپ انتہائی سیریس ہوں گے تب جا کے آپ علم بانٹنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اچھا جی, اب سمجھ آ گیا آپ کو؟ جس طرح ہم نے زبر کو پڑھا ہے اسی طرح آپ زیر کو پڑھیے جی. حمزہ زیر ای, با زیر تا زیر. ابھی اسی کو پیش کو پڑھیے جی. حمزہ پیش حمزہ پیش با پیش تا پیش شاباش. اچھا, ابھی کسی چیز کو بھی پہچاننا ہو نا تو اس کی مخالف چیز کو سامنے رکھ لیا کرو. یہ تھی نا زبر زیر پیش. اس زبر کو کیا کہتے ہیں حامد رضا خان؟ اس زبر کو کیا کہتے ہیں؟ حامد رضا خان. اوئے جی جی چھوڑو چھوڑو, آپ بولو. یہ زبر ہے نا, یہ بھی زبر ہے. فتح یہ کھڑی زبر ہے. نہیں وہ بعد میں پڑھیں گے, پہلے اس طرح تو پہچان لو نا. یہ کون سی زبر ہے؟ یہ کون سی زبر ہے؟ پڑی زبر. پڑی ہوئی ہے نا اوپر. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کاپی کیوں نہیں لائی؟ نواب پڑھ کے بیٹھا تھا تسی. اپنی کاپی لانی ہے, جو چیز نہیں دیکھو فٹافٹ لکھ لیا کرو, وہ بھی کچی پینسل کے ساتھ. مٹانی پڑ جائے تو بندہ کلاس سن کے پھر سیٹ کر لیتا ہے. ابھی دیکھو یہ زبر ہے اور یہ بھی زبر ہے, دو زبریں مکس ہوگی تو ہم کیا کہیں گے؟ ادھر پڑی زبر ہے اور ادھر. اب پڑی زبر صرف سنگل پڑھی جائے گی اور کھڑی زبر ڈبل پڑھی جائے گی. اب سمجھو, با زبر با کھڑی زبر ویری گڈ. تا با زیر با کھڑی زیر بی. با پیش بو, با الٹا پیش بو. بات سمجھ آئی تھوڑی؟ یہ ہیں حرکتیں, ان کو ہم بعد میں سمجھیں گے. آج ہم نے ان کو ڈسکس کیا, ان کا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ زبر زیر پیش ہے, یہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش ہے یا الٹا پیش بھی کہتے ہیں. ہاں, تو ان کو اور ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا جناب. اب یہ ان کی پہچان آپ کو ہو گئی ہے. آج کی تجوید کی کلاس یہاں ختم ہوتی ہے. وَفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ. ترجمہ کرو فٹافٹ. میں نے اپنے سارے کام اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں. ان اللہ بصیر بالعباد. بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. یہ اپنی دعا یاد کر لو. کوئی بھی کام کرو تو آپ جب اکیلے ہو تو یہ اس طرح پڑھ لیا کرو, وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. میں نے اپنے کام اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں. ان اللہ بصیر بالعباد. بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. ابھی اس کے بعد کلاس ہوگی آپ کی ترجمے کی, جو لگائیں گے شہزادہ قاری محمد عتیق الرحمان خان واجد ولی قادری. جائیں جلدی سے ان کو بلا کے لے آئیں آپ.
اور پھر اس کے بعد آج چونکہ میرا دل تھا کریمہ پڑھانے پہ، تو کل بدھ ہے، تو ایک بات یاد رکھ لیجیے، کوئی بھی علمی کام بدھ والے دن شروع کیا جائے تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ بہت اچھے طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر حفظ کرنا ہو تو اس کو ہفتے والے دن شروع کرو تو وہ بہت اچھے طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. تو انشاءاللہ وہ کریمہ اور وہ باقی میں شیڈول بنا کے جس نے واٹس ایپ والا چینل فالو نہیں کیا وہ فالو کر لیں. آپ میں ادھر روز کی ڈیٹیل بتا دوں گا. یہ جو شیڈول ہوگا نا یہ تو آپ کے پاس آج پکا آ جائے گا. تو آپ نے دیکھنا ہے تاریخ کیا ہے، دن کیا ہے. جمعے والے دن ہماری چھٹی ہوگی، اتوار والے دن چھٹی نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اتوار والے دن یہ ہمارے بزرگوں کا اسلاف کا یہی معمول تھا. تو چونکہ لڑکوں کا اتنا مسئلہ بھی نہیں ہوتا آنے جانے کا بھی، اور باقی مسائل تو تھوڑے بہت ہوتے ہیں، لیکن اس کا ٹائم اگر تھوڑا جلدی کرنا ہوا تو ہم کر لیں گے. بہتر تو یہی ٹائم ہے کیونکہ اتوار والے دن سارے مسلمان بہت سوتے ہیں، تو سوتوں کو جگا کے پڑھانا بھی پھر بہت سارا معنی رہتا ہے. تو بہرحال میں وہ شیڈول بنا دوں گا آپ کو، کون سے دن کون سی کتاب پڑھنی ہے، 1 پڑھنی ہے، 2 پڑھنی ہے، کون سے استاذ نے پڑھانی ہے، وہ ساری آپ کے سامنے آ جائے گی. کوشش کریں آپ خود بھی اور جتنے بھی عزیز ہیں ان کو بھی لائیں اور ان کو لائیو کلاس لیں. بہت مجبوری ہو تو ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ ریکارڈنگ اسی لیے ہے، اور آن لائن کا یہ ایک فائدہ ہے، ہم اس کے لیے فائدہ اٹھائیں گے. کر سکتے بتایا کسی کو بتاؤ نہیں، جاؤ بھائی آ جائیں. ابھی وہ ترجمہ پڑھائیں گے، اس کے بعد آپ کی چھٹی ہو جائے گی. 10:30 بجے کلاس ہماری تقریباً ختم ہو جائے گی. کوشش کریں 9:20 پہ ادھر آ کے پورے آداب کے ساتھ بیٹھ جائیں، تشریف فرما ہو جائیں، پورے طریقے سے اچھے طریقے سے باوضو ہو کے سیکھنے کی غرض سے. ٹھیک ہے نا. جتنا آپ اندر سے صاف ہوں گے آئے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں خود بخود آئے. یہ کلاس جو آپ کو پڑھائی ہے یہ اس پہ آ گئی ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے. یہ تھوڑی دیر بعد اپلوڈ کر دی جائے گی چینل پہ، دیکھ کے ایک ایک چیز، اور انشاءاللہ آپ بہترین قاری بن جائیں گے. ابھی آپ پہلا پارا فٹافٹ کھول لیں سامنے اور اس کو دیکھیں. اس میں دیکھیں سورہ فاتحہ ہے، ذرا مجھے بتائیں پلیز. اس کو بھائی وہ بیٹھ کے پڑھائیں گے میرے خیال میں ابھی، تو اس کو جلدی سے آپ سیٹنگ کر لو. اور تھوڑا سا آ بھی گیا تو اس کو کلاس کو الگ کر دیں گے.